اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی زمینوں کی مثال بیان فرما کر انسانوں کے دو بڑے گروہوں کا فرق یہاں پر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، فرمایا جو پاک زمین ہے، زرخیز زمین ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے فصل اگاتی ہے، اور والبلد الخبث، اور جو شور زمین ہے، کلر زمین ہے، بیکار اور بنجر ہے، لا یخرج الا ناقدا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس پر کسی قسم کی بھی کوئی فصل نہیں ہوتی۔ ذالک نصرف الآیات، فرمایا ہم اپنی ان آیات کو بیان کرتے ہیں لقوم یشکرون، ایسی قوم کے لیے جو ہمارا شکر ادا کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر جو بلد طیب ہے، جو پاک زمین ہے، اس پاک زمین سے بندہ مومن کا دل مراد ہے، اور جو اپنے رب کے حکم سے فصل اگاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک اعمال کرتا ہے، اور اس زرخیز زمین پر پھر نیک اعمال کے پھل پھول بوٹے لگتے رہتے ہیں، اور یہاں پر جو ایک چمنستان ہے اس کی خوشبو سے اس کے مسامع جان تو معطر ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن پورا ماحول بھی اس کی وجہ سے خوشگوار بن جاتا ہے۔ اور دوسری زمین لا یخرج الا ناقدا، فرمایا اس پر کسی قسم کا بھی کوئی پھل پھول نہیں لگتا، اس سے مراد مشرک کا دل ہے، کافر کا دل ہے۔ تو فرمایا ہم اپنی آیات کو ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو اس نعمت پر، جو ایمان کی نعمت ہم نے انہیں عطا فرما دی ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان عطا کرنے کے بعد جو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اس پر ہر وقت ان کا سر ہماری بارگاہ میں جھکا رہتا ہے، وہ شکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر کوئی وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے برعکس ایک بندہ مومن ایک کچی کلی میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے جو اس کو ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہے، کائنات کی ساری دولتیں اور حکومتیں مل کر اس کے سینے میں جو ایمان کی دولت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرمایا ہے، جب کل محشر کا میدان ہوگا تو وہاں پر بڑے بڑے شہنشاہ، کجکلا، بڑے امیر، وزیر، مشیر جو ہوں گے، ان کے سامنے یہ بندہ جس کو دنیا والے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کا تو لباس اچھا نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ دنیا کی دولت، شہرت، حکومت یہ عزت کا باعث نہیں ہے، عزت کا سبب کچھ اور ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا۔ جو عزت کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی دولت، حکومت، شہرت یہ میری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور میری بارگاہ میں قابل عزت وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ بڑی کوٹھی میں نماز پڑھنے والا ہو، اس کے پاس گاڑی اچھی ہو تو نماز پڑھے پھر عزت والا ہے، نہیں، وہ رستے میں کسی جگہ پر بھی اپنے سر تسلیم کو اس کے حضور خم کر دیتا ہے، تو فرمایا وہ کوٹھی اور کار میں رہنے والا جی جس کو سجدے کی توفیق نہیں ہے، فرمایا اس کی میری بارگاہ میں حیثیت بھی نہیں ہے، حیثیت اس کی ہے جو اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہاں پر محشر کے میدان میں
یہ ماحول، یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جس کو دنیا والے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس کی دنیا والوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ سماعت فرمائے اور قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام کی بندہ نوازی پر۔ حضور نے فرمایا ان الرفعۃ لنا، اپنے غلاموں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرفعۃ لنا، کہ اے میرے غلاموں آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالی نے ساری بلندیاں ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس لفظ لنا میں اتنا لطف ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ایسی بلندی ہے کہ وہاں پر کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وراء الورا ہے۔ یہ جو ان الرفعۃ لنا، حضور نے یہ نہیں فرمایا ان الرفعۃ لی کہ میرے لیے بلندی ہے، فرمایا میرے رب نے تو مجھے بلندی عطا فرمائی ہے، آؤ میں تم سب کو بھی اس بلندی میں شامل کر لیتا ہوں۔ اور وہ بلندی ایسی بلندی ہوگی کہ محشر کا میدان ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلام ہوں گے اور کستوری کے ٹیلوں پر ان کو بٹھایا جائے گا، اور ان کی بلندی کا یہ عالم ہوگا کہ جو سر اٹھا کر دیکھے گا اس کے سر سے پگڑی اتر کر نیچے گر جائے گا۔ اتنی بلندی اور رفعت یہ اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا حضور اس بلندی سے کیا مراد ہے، کون سی بلندی؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فی الدنیا والعاقبۃ للآخرہ، حضور نے فرمایا یہ بلندی دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت میں بھی رب تعالیٰ میرے غلاموں کو بلندی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، انجام تو ہوگا سبھی کا ہوگا، لیکن فرمایا جو آخرت میں سب سے بہترین انجام ہے وہ متقین کا ہوگا، وہ جن کے سینے نور ایمان سے روشن ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا میں بھی سر بلند ہوں گے اور معاشر کے میدان میں بھی عزتوں کے تاج انہیں کے سر پہ سجائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت کریم آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بلندی ہمارے لیے ہے اور یہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، تو حضور کے ایک صحابی جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت نابغہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے توسل سے، آپ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا ہے۔ ہم گڑھوں میں گرے ہوئے تھے لیکن آپ نے ہمیں اٹھا کر سریا پر پہنچا دیا، آسمان پر پہنچا دیا۔ حضور یہ تو اللہ نے آپ کے صدقے سے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، یہ اسلام کی برکت ہے، یہ کلمے کی برکت ہے کہ رب تعالیٰ نے ان ذروں کو بھی آفتاب بنا دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے اور حضور کے غلام حضور کی بارگاہ میں دیکھیے یہ شاعر تھے اور بڑے خوبصورت الفاظ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ کے صدقے سے اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر تو بٹھا دیا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، اور وہ بارگاہ ہے لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ وہاں پر تو بند لبوں کی بولیاں بھی حضور سنتے ہیں، وہاں پر تو درختوں پتھروں کی کیفیات کو سرکار جانتے ہیں، یہ تو حضور کے غلام ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر۔ تو عرض کرتے ہیں حضور ہم آسمان سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں، اتنی بلندی تو اللہ نے عطا فرما دی، اور اب یہ وہ در ہے جہاں پر لفظ نہیں ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، کیسے آسمان سے آگے لے جاؤں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے غلام تو کہاں پر جانا چاہتا ہے؟ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آسمان تک تو پہنچا دیا، آسمان سے آگے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جس چیز کی آپ طلب کر رہے ہیں اللہ آپ کو جنت بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ ساری برکت اسلام کی ہے، دین کی ہے۔ جس کے سینے میں نور ایمان روشن ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اس بندے کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے بلد طیب کے ساتھ تشبیہ تھی کہ جس کے سینے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جلوہ گر ہے۔ فرمایا یہ وہ سینہ ہے جس کو ہم نے پاک کر دیا ہے، اور جسے اللہ پاک فرمائے پھر اس کی طہارت کا اندازہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ سینے ہیں جن سینوں میں نور ایمان موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر یہ ہمارے حکم سے یہ فصل کو اگاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سماعت فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی، اب سرکار کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیں، آج سے 1450 سال پہلے قیامت کی دہلیز تک اس دین اسلام نے جتنا پھلنا پھولنا ہے، اس کا جو باغ لگنا ہے، وہاں پر جو پھل پھول لگ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دہلیز تک کے واقعے کو بیان فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ میرے دین کے بوٹے لگاتا رہے گا، ہمیشہ میرے دین کے بوٹے لگاتا رہے گا۔ کوئی وقت، کوئی سال، گھڑی، لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اس دین کے اللہ بوٹے مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین ہے یہ ہمیشہ پھیلتا رہے گا، اور لوگوں کے سینے اس دین کے ذریعے سے روشن ہوتے رہیں گے۔ اور پھر جس وقت حضور نے فرمایا اللہ اس دین کے بوٹے لگائے گا، فرمایا یستعملہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استعمال بھی فرمائے گا۔ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ ان کو اپنے جو احکام اس نے نازل کیے ہیں ان احکام کی تابع داری کی توفیق بھی اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ یعنی جو احکام، جو فرائض ہیں، جو اصول ہیں، جو فروع ہیں، یہ ان پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح قیامت تک رب تعالیٰ میرے، یعنی یہ ایسا دین نہیں ہے کہ جس کی زمین بنجر ہو جائے گی، اس کا جو گلستان ہے وہ ہمیشہ لہلہاتا رہے گا، ہمیشہ وہاں پر جو پھول ہیں اس کی خوشبو سے لوگ اپنے مشام جان کو معطر کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ختم ہونے والا ہے، بلکہ یہ ایسا دین ہے کہ جس کے بوٹے رب نے لگائے ہیں اور پھر اللہ ان کو استعمال فرماتا ہے۔ تو یہ آج جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری اس کلمے کی برکت ہے، اس دین کی برکت ہے کہ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ اور اس کا رسول کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی اس دین پر عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ دین پر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔